دنیا میں ایک وقت تھا جب ظلم، فریب اور نافرمانی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ صرف اپنی خواہشات اور دنیاوی مفادات کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ انصاف اور حق کی آواز دب گئی تھی اور اللہ کی نافرمانی عام ہو گئی تھی۔ اسی دور میں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک نیک، صابر اور اللہ کی عبادت کرنے والے نبی تھے۔ وہ اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی ہدایت پر عمل کرو اور ظلم و فریب سے بچو، مگر لوگ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے، مذاق اڑاتے اور اپنی دنیاوی خواہشات میں غرق رہتے۔ وہ کہتے، ہم نے ہمیشہ اسی طرح زندگی گزاری ہے، ہمیں کس نے روکا ہے، ہمیں تیرے پیغام کی ضرورت نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صبر اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا جاری رکھا۔ وہ کہتے، اگر تم اللہ کی بات نہ مانو تو تمہیں بڑا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ طاقت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ ظلم اور شر میں ڈوبے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ دن گزرتے گئے اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لیتے، مگر زیادہ تر لوگ اپنی عناد اور غرور کی وجہ سے ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے ایک خاص نشانی دکھائیں تاکہ لوگ ایمان لائیں اور حق کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک اونٹنی جو ایک معجزہ تھی ان کی قوم کے سامنے لائیں۔ یہ اونٹنی ایک خاص نشان تھی کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی مثال ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، یہ اللہ کا اونٹ ہے، اس کی حفاظت کرو، اسے نقصان نہ پہنچاؤ اور اللہ کی طرف ایمان لاؤ۔ جو بھی اس حکم کی نافرمانی کرے گا اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مگر لوگوں نے پھر بھی ان کی باتوں کو مذاق سمجھا اور کچھ لوگ اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی سازش کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اللہ کی ناراضگی خطرناک ہے اور یہ ایک آخری موقع ہے کہ وہ صحیح راستے پر آئیں۔ وہ دن رات دعا میں مصروف رہتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اپنی قوم کے لیے ہدایت طلب کرتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور غرور میں ڈوبنا انسان کے لیے کتنی بڑی تباہی لا سکتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صبر اور ایمان کے ساتھ اپنی قوم کو نصیحت کی اور اللہ کی طاقت اور حکمت کو سب کے سامنے واضح کیا۔ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک زبردست نشان تھی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا تاکہ قوم اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھے اور ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوری قوم کو سمجھایا کہ یہ اونٹ اللہ کی نشانی ہے، اس کی حفاظت کرو، اسے نقصان نہ پہنچاؤ اور اللہ کی ہدایت کو قبول کرو۔ مگر قوم کے لوگ غرور اور عناد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو مذاق سمجھتے اور کہتے کہ یہ سب قصے اور کہانیاں ہیں۔ کچھ لوگ تو اونٹنی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے لگے۔ ان کے دل اللہ کی فرمان برداری کے بجائے اپنی خواہشات اور لالچ میں مصروف تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار خبردار کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو بڑا عذاب آئے گا۔ یہ اونٹ تمہیں نصیحت دے رہا ہے کہ اللہ کی طاقت کو پہچانو اور حق کے راستے پر آؤ۔ مگر لوگوں نے پھر بھی عناد دکھایا۔ وہ اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے غرور میں اس نشانی کو نظر انداز کر دیا۔ یہ منظر حضرت صالح علیہ السلام کے لیے انتہائی صبر طلب تھا۔ وہ اپنی قوم کے لیے دن رات دعا کرتے، اللہ کی مدد طلب کرتے اور ہر لمحہ انہیں ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کرتے۔ ان کے دل میں امید تھی کہ شاید کوئی شخص اللہ کی طرف رجوع کرے اور صحیح راستے پر آئے۔ اونٹنی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کھیلنے یا ظلم کرنے کی کوشش کی، مگر یہ اللہ کی نشانی تھی اور ہر حرکت پر اللہ کی طاقت واضح تھی۔ اونٹنی ہر ایک کی نافرمانی کا مظہر بن گئی۔ جو بھی اس پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا
اللہ کی قدرت اس کے سامنے واضح ہو جاتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا اور صبر قوم کے لیے ایک مثال تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مدد ہر وقت موجود ہے اور حق اور انصاف کے لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ وہ اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت دیتے اور انہیں یہ سکھاتے کہ اللہ کی ناراضگی انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے، مگر قوم کی اناد بڑھتی گئی۔ وہ اللہ کے پیغام کو ماننے کے بجائے اپنی خواہشات اور غرور میں گرفتار رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دل میں غم اور فکر تھی، لیکن وہ کبھی ہمت نہیں ہارے۔ انہوں نے ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو ہدایت دے، انہیں عذاب سے بچائے یا انہیں ان کے اعمال کی سزا دے تاکہ سبق ملے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں اور معجزات انسان کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی صبر، دعا اور ایمان کی مثال ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا انسان کے لیے کتنی بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اونٹنی کی موجودگی کے باوجود قوم ثمود کے لوگ اناد اور غرور میں ڈوبے رہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کرتے اور حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتوں کو مذاق سمجھتے۔ ہر دن وہ اونٹنی کے ساتھ زیادتی کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ ان کے دل میں نہ خوف تھا نہ شرم، صرف اپنی خواہشات اور غرور کی حماقت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو خبردار کرتے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ جو بھی اس حکم کی نافرمانی کرے گا اللہ کا عذاب اس پر آ جائے گا۔ تمہاری زندگی صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ مگر ان کی باتوں کو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ قوم کے لوگ اپنے غرور اور لالچ میں اتنے مگن تھے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ آخرکار قوم نے اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ رات کے اندھیروں میں اونٹنی پر حملہ کر گئے اور اسے مار دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ظلم کا نشان تھا بلکہ اللہ کی قدرت کے خلاف سب سے بڑی نافرمانی بھی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دل میں غم و افسوس کی شدت بڑھ گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتے تھے کہ یہ قوم اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار نصیحت کی اور اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یا ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دے تاکہ عبرت حاصل ہو۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم نے اللہ کی نصیحت نہ مانی تو تمہیں اپنی نافرمانی کا صلہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ صرف ایک انتباہ نہیں بلکہ ایک آخری موقع ہے۔ لیکن قوم کے لوگ اناد اور نافرمانی پر اڑے رہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتوں کو ترک کیا، اللہ کی نشانی کا قتل کیا اور اپنی سرکشی میں حد سے تجاوز کر دیا۔ یہ اقدام ان کے لیے خطرے کا پیش خیمہ بن گیا، کیونکہ اللہ کی طاقت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی قوم کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ عذاب اتنا شدید ہوگا کہ ظلم اور نافرمانی کے نشان زمین اور آسمان پر واضح ہو جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے دل میں صبر اور ایمان برقرار رکھا اور اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنا، نشانیاں اور معجزات نہ سمجھنا انسان کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی صبر اور دعا یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، نافرمانی کے خلاف نصیحت دینا اور اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت کا مظہر دکھائے۔ قوم کے ظلم، سرکشی اور اونٹنی کے قتل کا نتیجہ زمین اور آسمان کے لیے واضح ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کا پیغام آنے لگا اور یہ دنیاوی طاقت کے غرور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا واقعہ بن گیا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نے اپنی شدت ظاہر کرنا شروع کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کے لوگ جو غرور اور نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اب اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھنے لگے۔ زمین دھنسنے لگی، پہاڑ کانپنے لگے اور ایک خوفناک زلزلہ پورے علاقے میں محسوس ہونے لگا۔
ہر طرف چیخ و پکار اور خوف کا عالم تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے دل میں دعا کرتے رہے، اے اللہ، شاید کوئی اپنے اعمال پر غور کرے اور سچائی کو پہچانے، ہمیں ہدایت دے، اور جو نافرمان ہیں انہیں ان کے اعمال کی سزا دے۔ ان کی دعا میں صبر، ایمان اور اللہ کی رضا کی طاقت جھلکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی طاقت ہر چیز پر حاوی ہے اور کوئی بھی اس کی مخلوق اس کے فیصلے کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتی۔ زلزلے کے ساتھ زمین پھٹنے لگی، پہاڑ ٹوٹنے لگے اور شدید آندھی نے لوگوں کو چاروں طرف منتشر کر دیا۔ جو لوگ اونٹنی کو مارنے میں شریک تھے وہ سب اس خوفناک عذاب میں آ کر مایوس ہو گئے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی قدرت کو محسوس کر رہے تھے، لیکن اب ان کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ عذاب کی شدت میں سب کچھ تباہ ہو رہا تھا۔ گھر، کھیت، جانور، سب کچھ اللہ کی طاقت کے آگے بے بس نظر آ رہا تھا۔ زمین کے اندر سے دھواں اور شور اٹھ رہا تھا اور ہر طرف خوف و دہشت کا عالم تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اصحاب جو ایمان والے تھے وہ اللہ کی مدد اور حفاظت میں محفوظ تھے، کیونکہ وہ اللہ کی ہدایت اور نصیحتوں پر عمل کرتے رہے تھے۔ قوم کے لوگ جو ظلم، سرکشی اور نافرمانی میں ڈوبے تھے وہ اب اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ وہ چیخ و پکار کر رہے تھے، لیکن کسی کے پاس اس خوفناک عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ کی طاقت ہر چیز پر غالب تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعا اور صبر کے باوجود نافرمان قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ زمین دھنسنے اور زلزلے کے ساتھ پہاڑ ٹوٹ کر کھینچنے لگے اور ایک خوفناک آواز پورے علاقے میں گونجی۔ ہر انسان اور جانور اس عذاب کی شدت کو محسوس کر رہا تھا۔ اللہ کی ناراضگی نے ہر دل میں خوف ڈال دیا، اور وہ لوگ جو اپنی دنیاوی خواہشات میں مصروف تھے اب اپنے اعمال پر پچھتانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے دعا میں مصروف تھے، اللہ سے ہدایت طلب کر رہے تھے، اور یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ کی رضا اور مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ ان کی صبر، ایمان اور دعا آج بھی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنا کتنی بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ عذاب نہ صرف زمین اور لوگوں کے لیے ایک عبرت تھا، بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی مثال بھی بن گیا کہ نافرمانی، ظلم اور اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کرنے والے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا اور صبر یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر اور نصیحت دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ زلزلے، پہاڑوں کے ٹوٹنے اور خوفناک آندھی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کی حالت انتہائی تباہ کن ہو گئی۔ ظلم اور نافرمانی میں ڈوبے ہوئے لوگ اب اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ کر مایوسی اور خوف میں مبتلا تھے۔ وہ چیخ و پکار کر رہے تھے، لیکن کسی کے پاس اس عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زمین کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ہر طرف ایک خاموش خوف و دہشت چھا گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ سے ہدایت طلب کر رہے تھے، اور دل میں صبر اور ایمان برقرار رکھے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا اور مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اس کی ہدایت کو مانیں گے انہیں ہر مشکل سے نجات ملے گی۔ ان کی دعا اور صبر آج بھی انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اللہ کے عذاب نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جو لوگ ظلم، عناد اور نافرمانی میں مصروف تھے وہ زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو گئے۔ ان کی طاقت، غرور اور تکبر زمین کے زلزلے کے سامنے بے بس تھے۔ ہر انسان اور جانور نے اس طاقت کو محسوس کیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس عذاب میں صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے، جو ایمان رکھتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے صبر اور دعا میں مشغول تھے۔ یہ حقیقت آج بھی ہمیں یہ سکھاتی کہ اللہ کی ہدایت اور نصیحت پر عمل کرنے والا ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، اور نافرمانی کرنے والا ہر حال میں نقصان اٹھاتا۔ عذاب کے بعد زمین کی حالت ویران اور خالی ہو گئی۔ جو قبائل اور لوگ ظلم و نافرمانی میں مصروف تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا یہ انجام ایک عبرت بن گیا، تاکہ آنے والی نسلیں یہ سمجھیں کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنا انسانیت کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی کے بعد باقی لوگوں کو نصیحت جاری رکھی،
انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر، ایمان اور نصیحت سب سے اہم ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں وہ ہر آزمائش میں کامیاب رہتے ہیں۔ یہ سبق آج بھی ہر انسان کے لیے روشنی کا مینار ہے کہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا اور اس کی رضا کے لیے زندگی گزارنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی طاقت ہر چیز پر حاوی ہے اور ظلم و نافرمانی کبھی کامیاب نہیں رہتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی صبر، دعا اور ایمان آج بھی انسانیت کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نصیحت دینا، صبر کرنا اور ہر حال میں ایمان قائم رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یوں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ